بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث اللہ تکون بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ فیضرب کل عدد رؤوس من انکسر علیہم السہام فی اصل المسألۃ وعولها ان کانت عائلۃ کأب وام وخمس بنات او زوج وخمس اخوات لأب وام۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور نمبر 3 کیا مطلب؟ تصحیح کے اصول میں سے یہ تیسرا اصول اور تیسرا قاعدہ وہ یہ ہے کہ ان کے سہام اور ان کے رؤوس میں توافق کی نسبت نہ ہو بلکہ تباین کی نسبت ہو۔ یہ بلکہ کا ترجمہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے کہ بین القوسین کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ عبارت کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تکون بین سہامہم ورؤوسہم، کہ وارثین کے سہام اور ان کے عدد رؤوس کے درمیان موافقۃ، توافق کی نسبت نہ ہو، تو پھر کیا ہو؟ بلکہ تباین کی نسبت ہو۔ یہ بلکہ کا لفظ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے کہ بین القوسین کی یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو پھر کیا کریں گے؟ فَيُضْرَبُ كُلُّ عَدَدِ رُؤُوسِ مَنْ انْكَسَرَ، تو جن لوگوں پر حصے ٹوٹے، مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ، اس عبارت کا ترجمہ کہ جن لوگوں پر حصے ٹوٹے ہیں ان کے عدد رؤوس کو ضرب دیں گے۔ کہاں ضرب دیں گے؟ فی اصل المسألۃ، اصل مسئلے میں، وعولها، یا پھر اگر مسئلہ عائلہ، وعولها ان کانت عائلتاً، اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو پھر تباین کی نسبت ہونے کی صورت میں کل عدد رؤوس کو اس کے عول میں ضرب دیں گے ان کانت عائلتاً، جبکہ مسئلہ عائلہ ہو۔ کأب وام وخمس بنات، اب مثال دے رہے ہیں جیسے کہ باپ ہے، ماں ہے اور 5 بیٹیاں، او زوج وخمس اخوات لأب وام، یہ دوسری مثال ہے عول کی، یا شوہر ہو اور 5 بہنیں، کون؟ لأب وام، حقیقی بہنیں۔ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ عبارت کا مطلب سمجھیے، آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے، پھر میں بورڈ میں سمجھاؤں گا آپ کو، کہ تصحیح کے 7 اصول ہیں۔ 7 اصول میں سے 3 اصول وہ ہیں جو عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان جاری ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے سبق، اس سے پہلے والے سبق میں اس کو محسوس کیا اور سمجھا ہوگا۔ تو 7 اصولوں میں سے 3 وہ اصول جو عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان جاری ہوتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ صرف ایک فریق پر کسر واقع ہو۔ 7 اصولوں میں سے آج کا یہ تیسرا اصول ہے، تیسرا قاعدہ ہے۔ تیسرے قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ طائفہ، وہ فریق، وہ جماعت کہ جس پر کسر واقع ہو رہا ہے، اس طائفہ کے عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھیں گے۔ اگر توافق کی نسبت ہو تو کیا کریں گے؟ پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں۔ اگر تباین کی نسبت ہو تو کیا کریں گے؟ آج کے سبق میں یہی بتا رہا ہوں۔ تباین کی نسبت ہو تو یہ کریں گے کہ وہ طائفہ جس پر کسر واقع ہوا، جن پر حصے ٹوٹ رہے ہیں، اس طائفہ کے کل عدد رؤوس کو مضروب بنا دیں گے۔ جب مضروب ہم بنا دیے تو اب مضروب کا 2 کام، اصل مسئلے میں ضرب دینا، مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دینا۔ مضروب کا دوسرا کام یہ ہے کہ تمام وارثین کے سہام میں ضرب دینا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ آئیے بلیک بورڈ میں مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثال ہے، میں نے عنوان قائم کیا اصل مسئلے میں ضرب دینا۔ یہ اصل مسئلے میں ضرب دینا جو آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ میں، تو توافق کے تباین کی نسبت ہوگی اور مضروب کو ہم ضرب دیں گے اصل مسئلے میں۔ کیوں اصل مسئلے میں؟ اس لیے کہ مسئلہ عائلہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ایک میت ہے، میت کا نام میں نے زید لکھا ہے۔ وارثین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ باپ ہے، پھر اس کے بعد وارثین میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ماں ہے، پھر وارثین میں آپ دیکھ رہے ہیں 5 بیٹیاں ہیں۔ اچھا، باپ کو کیا ملے گا؟ تو باپ کو سدس ماسوا ملے گا۔ میں نے لکھا سدس، پھر اس کے نیچے اسبا بھی لکھ دیا ہے۔ باپ کو سدس بھی، اسبا بھی، دونوں۔ سدس اسبا کیوں ملے گا؟ ایسا کیوں ہے سدس کے ساتھ اسبا؟ باپ کے احوال میں دیکھ لیجیے آپ۔ ماں کو سدس ملے گا۔ کیوں ماں کو سدس ملے گا؟ اس لیے کہ جب ماں کے ساتھ اولاد ہو تو اس صورت میں ماں کو سدس ملتا ہے۔ باقی آپ تفصیل کے لیے ماں کے احوال میں دیکھ لیجیے۔ 5 بیٹی ثلثان ملے گا، ان کو ثلثان دے دیا گیا۔ چلیے مسئلے کو میں نے تو بنا دیا، اب مسئلے کی تخریج کرتے ہیں۔ تخریج کے معنی عدد نکالنا، باب التخریج میں سمجھا چکا ہوں۔
تو اب یہ مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی ہے۔ مسئلے کی تخریج 6 سے کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ شریعت کے مقررہ سہام کل 6 ہیں، 6 میں سے 6 2 9 پر مشتمل ہے، ان میں سے نوع ثانی کا سدس سدس ثلثان، تو نوع ثانی کا صرف سدس اور ثلثان آیا ہے، نوع اول کا کوئی سہام یہاں پر نہیں ہے۔ اس صورت میں جب کسی بھی ایک نوع کے کئی سہام آ جائے اور کئی حصے آ جائے، تو اس صورت میں جو سب سے چھوٹا سہام ہوگا، جو چھوٹا حصہ ہوگا، اسی حصے کے ہمنام عدد سے مسئلے کی تخریج ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ثلثان اور سدس میں سب سے چھوٹا حصہ سدس ہے، تو اسی کے ہمنام عدد 6 سے مسئلے کی تخریج ہوئی ہے۔ تفصیل کے لیے آپ باب التخریج، تخریج کے قواعد میں دیکھ لیجئے۔ مسئلے کی تخریج 6 سے کیوں ہوئی ابھی میں آپ کو سمجھایا۔ چلیے مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی۔ 6 کا سدس کتنا آئے گا؟ 1 میں نے دے دیا باپ کو۔ 6 کا سدس کتنا آئے گا؟ 1 وہ میں نے ماں کو دے دیا۔ 6 کا ثلثان کتنا آئے گا؟ 4 آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 کا ایک ثلث ہوتا ہے 2، یہاں پر ثلثان 2 ثلث ہیں، تو پھر 4 آئیں گے۔ تو 4 اور 1 5 اور 1 6 برابر۔ مسئلے کی تخریج جتنے سے ہوئی ہے اتنا ہی ان کو حصہ مل گیا ہے، کہیں پر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کی بات اب یہاں پر یہ ہے، ایک باپ ہے، 2 سہام ہے، برابر سرابر ان میں تقسیم ہو جائے گا، کوئی کسر واقع نہیں ہوگا۔ ماں ایک ہے اور ایک حصہ ہے، ایک سہام ہے، یہاں پر بھی برابر ان کو تقسیم ہو جائے گا، یہاں پر بھی کوئی کسر واقع نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہاں پر ہے کہ کسر یہاں پر واقع ہو رہا ہے کہ بیٹیاں 5 ہیں اور ان کا عدد سہام، حصے کی جو تعداد ہے وہ ہے 4، عدد سہام 4 ہے، لینے والے 5 ہیں اور عدد سہام 4 ہیں۔ اب اس طائفہ پر کسر واقع ہوا، اس طائفہ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ میں، یہ 5 بیٹی، یہ ایک طائفہ، ماں ایک طائفہ، باپ ایک طائفہ، ان 2 طائفہ میں کہیں کوئی کسر واقع نہیں ہوا ہے، بس اس ایک طائفہ میں کسر واقع ہوا کہ 5 بیٹی ہے اور ان کے سہام کے حصے وہ 4، سہام اور حصے ان کے عدد 4 ہے۔ اب ہمارا جو آج کا قاعدہ تھا وہ یہی تھا کہ اب آپ دونوں میں نسبت دیکھیں، عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھیں۔ عدد رؤوس 5 ہے اور عدد سہام 4 ہے۔ عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھیے، کیا عدد رؤوس اور عدد سہام میں تماثل کی نسبت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا عدد رؤوس اور عدد سہام میں توافق کی نسبت ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہے توافق کی نسبت۔ پھر کون سی نسبت ہے؟ عدد رؤوس اور عدد سہام میں تباین کی نسبت ہے۔ اچھا، تباین کی نسبت ہے، جی ہاں، دیکھ لیجئے 5 اور 4 ان دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ جب عدد رؤوس عدد سہام میں تباین کی نسبت ہو تو اس صورت میں کل عدد رؤوس کو مضروب بناتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدد رؤوس اور عدد سہام میں تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو مضروب بناتے ہیں، اس کے لیے کتاب کی عبارت سے ایک بار ملا لیجئے تاکہ آپ کو سہولت ہو، آسانی ہو اور کتاب کی عبارت بھی آپ سمجھتے چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ تو سمجھ گیا لیکن کون سی عبارت کا یہ مسئلہ ہے وہ عبارت ہمیں معلوم نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب عدد رؤوس عدد سہام میں تباین کی نسبت کل عدد رؤوس کو ہم مضروب بنائیں گے، اس بات کو عبارت میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، والثالث اللہ تکون بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ، تیسرا اصول یہ ہے کہ عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان موافقۃ، توافق کی نسبت، لا تکون نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ بلکہ تباین کی نسبت ہو تو کیا کریں گے؟ فیضرب کل عدد رؤوس من انکسر علیہم السہام۔ تو کتاب کی عبارت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فیضرب کل عدد رؤوس، کہ کل عدد رؤوس کو یضرب مضروب بنائیے، ضرب دے دیجئے۔ تو جس طائفہ پر کسر واقع ہو رہا ہے، اس مثال میں اس طائفہ پر بورڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا قلم جس طائفہ پر حرکت کر رہا ہے، اس طائفہ پر کسر واقع ہوا ہے اور یہ اس طائفہ اور اس کے عدد رؤوس عدد سہام میں تباین کی نسبت ہے، تو لہٰذا کل عدد رؤوس اس طائفہ کا جو کل عدد رؤوس 5 ہے، فیضرب کل عدد رؤوس، کل عدد رؤوس کو مضروب بنائیں گے، کتاب کی یہ عبارت کہتی ہے۔ تو چنانچہ اب ہم اس 5 کو مضروب بناتے ہیں۔ چلیے مضروب یہاں پر لکھ دیتے ہیں، یہ مضروب ہے، میں نے 5 لکھ دیا۔ جب ہم نے مضروب بنا دیا تو اب میرا قاعدہ آپ اپنا لیجئے، کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ تصحیح کے اصول سے صرف مجھے ایک کام کرنا ہے، وہ ایک کام کیا؟ کہ آپ صرف مضروب نکالیے۔ جب آپ مضروب نکالیں گے، آنکھ بند کر کے فیصلہ کیجئے گا کہ مضروب کے 2 کام۔ پہلا کام،
مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دیجئے۔ چلیے پہلا کام ہم کر لیتے ہیں، یہ دیکھیے مضروب کو میں اصل مسئلے میں ضرب دیتا ہوں۔ اب 5 کو 6 میں ضرب دوں گا، 5 چھکے 30 ہوتے ہیں، 5 چھکے 30 ہوتے ہیں، 5 کو ہم 6 میں ضرب دیں گے 30، تو چلیے تصحیح مسئلہ 30 سے ہوا، نقطہ کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں۔ اچھا ضرب تو میں نے دے دیا، اب مضروب کا ایک کام ہوا اصل مسئلے میں ضرب دینا ہے، مضروب کا دوسرا کام یہ کہ تمام وارثین کے سہام میں ضرب دینا۔ چلیے مضروب کا دوسرا کام کرتے ہیں، 5 یکم 5، 5 یکم 5، 5 چوکے 20، یہ 2، اس کو 2 سمجھیے گا، 20 کا نقطہ یہاں کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو موٹا کر دیتے ہیں، یہ 20 ہے، غلط کر دیا میں نے، یہ 20 ہے، تھوڑا سا دکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا، بھدا ہو گیا، لیکن بہرکیف آپ کو 20 سمجھنا ہے اسے، یہ 20 ہے۔ اب ایک بار ملا لیجئے تو یہاں کیا تصحیح مسئلہ اور تمام وارثین کے سہام میں تصحیح سے ملا ہوا جو حصہ ہے برابر سرابر ہے نہیں، تھوڑا ملا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تصحیح مسئلہ 30 ہے، اب ملا لیتے ہیں، یہاں پر 20 اور 5 25 اور 5 30 برابر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسئلہ بالکل ایک دم ٹھیک ٹھاک بن رہا ہے، کہیں پر کوئی دشواری اور کہیں پر کوئی غلطی الحمدللہ نہیں ہو رہی ہے۔ چلیے ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ اچھا اب دیکھیے ایک جو کسر واقع ہو رہا تھا اس فریق میں، اب وہ کسر کیسے ختم ہوا دیکھیے، اب عدد رؤوس 5 اور عدد سہام 20، تو لینے والے 5 ہیں اور ان کا عدد سہام 20 ہے، تو یہ 20 عدد 5 پر بسہولت آسانی سے تقسیم ہو جائیں گے۔ کتنے کتنے کر کے ہر ایک بیٹیوں کو سہام ملے گا، تو میں آپ کو یہیں پر کر کے دکھا دیتا ہوں، 5 لوگ ہیں نا، یہ لیجئے 5 یکم 5 5 دونی 10 5 تیا 15 5 چوکے 20 5 چوکے 20 5 چوکے 20، ایک بیٹی کو 4 4 سہام ملیں گے۔ جب 20 حصے ہیں، لینے والے 5 ہیں، تو ہر ایک فرد کو اور ہر ایک بیٹی کو 20 میں سے 4 4 حصے مل جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہم نے تصحیح کا یہ عمل نہیں کیا تھا تب عدد رؤوس 5 تھا اور عدد سہام 4، تو 4 کو 5 پر تقسیم کرنا دشوار ہو رہا تھا، تصحیح کا قاعدہ ہم نے چلایا تو اب عدد سہام 4 سے ہو کر کے 20 آیا۔ کیسے آیا؟ وہ تصحیح کے قاعدے کی بنیاد پر آیا۔ تو اب یہ 20 عدد سہام کو 5 عدد رؤوس پر تقسیم کرنا بلا کسر کے آسان ہو گیا، جیسا کہ میں نے یہاں پر آپ کو کر کے دکھایا، تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ بھی شاید ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، اس مثال میں آپ دیکھیے کہ مضروب کو میں نے ضرب دیا اصل مسئلے میں، اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو اس صورت میں اول میں ضرب دیتے، اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس مسئلے کو میں مٹا دیتا ہوں، آپ اجازت دے دیجیے کہ جی ہاں آپ مٹا دیجیے۔ چلیے میں نے مٹا دیا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ میں لکھتا ہوں جس میں اول کی مثال ہوگی۔ چلیے یہاں پر میں یہ پہلے عنوان قائم کر دیتا ہوں، اول میں ضرب۔ یہ میں نے عنوان قائم کیا، اب مسئلہ لکھتا ہوں۔ میت کا نام میں کیا لکھوں گا؟ میت کا نام لکھوں گا میں زاہدہ، یہ زاہدہ۔ وارثین میں کیا لکھوں گا میں؟ وارثین میں لکھوں گا شوہر، اور ادھر لکھوں گا میں پانچ حقیقی بہن۔ دیکھیں یہ جو میں مثال لکھ رہا ہوں نا، یہ مثال کتاب ہی کی عبارت سے مثال لے رہا ہوں۔ ایک بار کتاب کی عبارت میں اس مثال کو دیکھ لیجئے، وَعَوْلِهَا، کتاب کی عبارت میں وَعَوْلِهَا۔ دیکھیں آپ جب میں سبق پڑھاتا ہوں تو آپ موبائل کو سامنے رکھ کر کے کتاب کھول کر کے بیٹھا کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اب دیکھیں کتاب کی عبارت وَعَوْلِهَا، اور کل عدد رؤوس کو اول میں ضرب دیں گے کب؟ ان کانت عائلتن، جبکہ مسئلہ عائلہ ہو۔ اب میں پہلی مثال چھوڑ کر کے آگے پڑھتا ہوں، او زوجن، جیسے کہ شوہر، زوجن زوجن شوہر میں نے لکھ دیا، وخمس اخواتن، اور 5 بہنیں، لابن و امن، لابن و امن کے معنی
ماں باپ شریک بہن یعنی اردو میں ہم کہیں گے حقیقی بہن. تو 5 حقیقی بہن اور شوہر. یہ مثال کتاب کی عبارت سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. چلیے اب آپ بورڈ دیکھیے میرا. شوہر کو کیا ملے گا بھائی؟ تو شوہر کے احوال میں آپ غور کر لیجئے. شوہر کو نصف ملے گا اس لیے کہ ربع دینے والا یہاں پر کوئی نہیں. چلیے میں نصف لکھ دیتا ہوں، یہاں پر تھوڑا بڑا کر کے لکھتا ہوں. یہ نصف کر دیا. 5 بہنیں، ان کو ثلثان ملے گا. بڑا بڑا لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. چلیے نصف اور ثلثان، تو مسئلے کی تخریج کر لیجئے. جی ہاں، نصف نوع اول کا نصف ہے اور ثلثان نوع ثانی کا ہے. تو نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل یا بعض سے ملے تو اس صورت میں مسئلے کی تخریج 6 سے ہوتی ہے. جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل یا بعض سے ملے تو یہ نوع اول نوع ثانی کیا ہوتا ہے؟ قواعد تخریج میں دیکھ لیجئے. تو مسئلے کی تخریج 6 سے ہوگی. کیوں 6 سے ہوگی؟ اس لیے کہ جب نصف کا اختلاط ثلثان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ قواعد تخریج میں بتایا ہوں، تو اس کے اعتبار سے مسئلے کی تخریج 6 سے ہوتی ہے. یہ 6 میں نے لکھ دیا. چلیے مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی. 6 کا نصف کتنا آئے گا میرے دوست؟ 3 آئے گا. نصف 3. 6 کا ثلثان کتنا آئے گا میرے بھائی؟ 4 آئے گا. ایک ثلث 3 ہوتا ہے، یہاں پر 2 ثلث ہیں ثلثان، تو 4. تو یہ 4. اب دیکھیے 4 اور 3 7 ہوتے ہیں، اور مسئلے کی تخریج کتنے سے ہوئی؟ 6 سے. تو پتا چلا کہ اول ہے، تو لہٰذا اب ہم یہاں پر اول کی مثال لکھ دیں گے اور یہ 7 کر دیں گے. تھوڑا سا یہ آگے ہو گیا. ہاں چلیے، تو اب یہ میں نے اول کا نشان لگا کر کے 7 نمبر لکھ دیا. اب ٹھیک ہے. اب دیکھیے شوہر 1 ہے اور ان کا سہام 3 ہے. یہاں پر بلا کسر کے حصہ شوہر کو مل رہا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، کہیں پر کوئی کسر واقع نہیں ہو رہا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر عدد رؤوس 5 اور عدد سہام 4، یہاں پر کسر واقع ہوا. اب جب یہاں پر کسر واقع ہوا تو کسر میں اب دونوں میں نسبت دیکھیے، عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھیے. تو عدد رؤوس اور عدد سہام 5 اور 4 میں تباین کی نسبت ہے. جب 5 اور 4 میں تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو مضروب بنانا ہے، جیسا کہ مثال اول میں آپ کو سمجھا کر آیا ہوں. تو چلیے 5 یہ جو کل عدد رؤوس ہے اس کو مضروب بناتے ہیں. پہلے میں یہاں پر مضروب لکھ دیتا ہوں، یہ مضروب اور یہ 5، اس کو ایسے کر دیا میں نے. 5 مضروب ہے. جب ہم مضروب نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو اب پھر میرا قاعدہ یاد رکھیے. میرا قاعدہ کیا ہے کہ تصحیح کے اصول سے آپ مضروب نکالیے. مضروب نکالنے میں آپ کامیاب ہو گئے. اب 2 کام کرنا ہے. نمبر 1، مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دیجئے، اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو اول میں ضرب دیجئے. اور اتفاق سے یہ مسئلہ عائلہ ہے، اور اتفاق نہیں بلکہ میں نے جان بوجھ کر کے اول کی مثال آپ کے سامنے کتاب کی عبارت سے پیش کی ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر مسئلہ عائلہ ہے. اب یہ جو مضروب ہے 5، اس کو ہم اصل مسئلے 6 میں ضرب نہیں دیں گے بلکہ اس کا جو اول ہے اول میں ضرب دیں گے. چونکہ یہ مسئلہ عائلہ، اس لیے میں نے اوپر عنوان بھی قائم کر دیا اول میں ضرب. تو اب چلیے اول میں ضرب دے دیں. 5 کو ہم اگر 7 میں ضرب دیں گے نا تو اس کا نتیجہ آئے گا 5 7 35. 5 7 35. اب یہاں پر میں ایسے کر دیتا ہوں. پہلے یہاں پر 5 7 35. چلیے یہ 5 7 35. میں نے مضروب کو اول مسئلے میں ضرب دیا تو حاصل ضرب کیا نکلا؟ 35. مضروب کا ایک کام. مضروب کا دوسرا کام، تمام وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے. چلیے 5 تیا 15 15 15، 5 چوکے 20. اب ایک بار دیکھتے ہیں 35 سے اس کا ہم نے جو مسئلے کی تصحیح کی ہے 35 سے، پھر تصحیح کے بعد ہر وارث کو ہم نے جو ان کا حصہ دیا ہے، تو کیا مسئلے کی تصحیح کا جو عدد ہے وہ اور عدد سہام برابر سرابر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. یہ بار بار چیک اس لیے کرنا ہے، اگر یہاں پر کہیں سے کچھ غلطی رہ گئی تو آگے آپ جتنا بھی مسئلہ بناتے جائیں گے وہ سب غلط ہوتا چلا جائے گا. اس لیے بنیادی اعتبار سے آپ کو غور کرتے رہنا کہ کہیں پر کوئی مسئلہ میرا غلط تو نہیں بن رہا ہے. تو اب ملا لیتے ہیں. ادھر 20 اور 10 کتنے ہوئے؟ 20 اور 10 30، اور پھر 5 35. 35 35 برابر. چلیے مسئلہ ٹھیک بن رہا ہے، برابر ہے. اب کس فریق میں کسر واقع ہوا تھا؟ اس فریق میں، حقیقی بہن جو لکھا اس فریق میں کسر ہوا تھا. یہاں عدد رؤوس 5 اور عدد سہام 4 تھا، کسر واقع ہوا. اب ہم نے مسئلے کی تصحیح کی اور عدد سہام کو بڑھا دیا ہے. تو اب عدد سہام کتنا آیا بھائی؟ 20 آیا ہے. تو اب یہ 5 کو 20 میں تقسیم کر دیجئے. یہ 5 ایکم 5 5 دونی 10، 5 تیا 15، 5 چوکے 20، 5 چوکے 20، 4.
تو اب ہر ایک اس طائفہ کے ہر ایک فرد کو، ہر ایک بیٹی کو 4 سہام، 4 حصے کر کے مل جائیں گے۔ اب بسہولت بلا کسر کے عدد رؤوس 5 کو ان کا عدد سہام تصحیح کے بعد 20 سے بلا کسر کے تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی کسر واقع نہیں ہوتا ہے۔ جو کسر واقع تھا، جو تکلیف پیش آ رہی تھی، جو کسر واقع ہو رہا تھا تصحیح سے پہلے، اس کسر کو ہم نے قواعد تصحیح کے ذریعے سے ختم کر دیا، اور تصحیح کے بعد اس کا عدد سہام 20 آیا۔ اب یہ 20 عدد سہام آسانی کے ساتھ 5 پر بلا کسر کے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ پاک میری اس محنت کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور آپ تمام سننے والے، سیکھنے والے اور میرے سبق کو دیکھنے والے کو اللہ پاک میرے اس سبق سے خوب فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔